اور کراچی والوں خوش تو بہت ہو رہے ہو گے کیونکہ محکمہ موسمیات نے کہہ دیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، امکان ہے، تو اللہ کرے بارش ہو، اور جب بارش ہو تو اتنی اچھی ضرور ہو کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو وہ ایکسپوز نہ ہو، کیونکہ پچھلے سال جب بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ راوی میں، وہ مطلب دریائے سندھ میں تبدیل ہو گئی تھیں، ہر طرف مطلب خیابان. ہم نے دیکھا تھا کہ دریائے شجاعت، دریائے شہباز، یہ وہ تمام تر عام سڑکیں. ہم آپ کو ڈیفینس کا حال بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی، باقی جگہوں پہ تو آپ سوچ لیں. اور گجر نالے کے اطراف جو صورتحال تھی، جو شیر شاہ میں جو صورتحال تھی، جہاں پر چھوٹی گاڑیوں کا چلنا محال ہو گیا تھا اور وہ بیچاری تیرنا شروع ہو جاتی تھیں. ایون یہ کہ ریممبر کہ آفس آنے جانے کے لیے ہمیں بڑی گاڑی کی ضرورت پڑتی تھی لاسٹ ایئر، آپ کو یاد ہو اگر اگست سپٹمبر میں، تو اس وقت بہت بری صورتحال تھی. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیشلی تو سب نے کمر کسی کہ جناب بارش ہوگی، اور یہ ہم نے جولائی اگست میں بڑا کام کرنا ہے، لیکن جب جولائی اگست میں بارش نہیں ہوئی تو سب پڑ گئے ٹھنڈے. بالکل. اچھا اشفاق، آپ نے کیونکہ جب ابھی گجر نالے کا بھی آپ نے ذکر کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو گجر نالے پہ تجاوزات بھی کتنی ہیں، پھر جب نالوں میں برسات کی وجہ سے طغیانی آئی تو آبادی میں بھی یہ پانی گیا، اور اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ بھئی ان نالوں کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی انتظامیہ نے کیا کچھ تیاری کی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے ایک طریقے سے اعلان بھی کر دیا ہے. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل یہ بتائے گا کہ محکمہ موسمیات نے تو پیش گوئی کر دی ہے کہ بارش ہوگی، الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور نالوں پہ صفائی کا کام تو کب سے جاری ہے. ابھی تازہ ترین صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو محکمہ موسمیات نے جو پیشن گوئی تو کی ہے، لیکن یہ گونج جو ہے متعلقہ اداروں کے کانوں تک شاید اب تک پہنچی نہیں ہے. گزشتہ ایک سال سے کراچی کے جو 3 بڑے نالے ہیں، جس میں شہر کا سب سے بڑا 26 کلومیٹر پر مشتمل گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے اور محمود آباد نالہ، ان میں آپریشن تو کیے گئے ہیں تجاوزات کے حوالے سے، لیکن صفائی کے حوالے سے این ڈی ایم اے جو ہے مصروف نظر آتا ہے. لیکن چند ایک ایسے مقامات ہیں نالوں کے جہاں ابھی بھی کچرا جمع ہونے کے باعث اگر تیز اور طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کی نکاسی میرے خیال میں نہیں ہوگی. میرا کیمرامین مصطفیٰ اگر اس نالے کی طرف لے کے جائے، وہ جو مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند بنا ہوا ہے، اس بند کے ساتھ ایک کچرے کا بڑا ڈھیر ہے، اس کو ابھی تک صاف نہیں کیا گیا. افضل تو یہ ذرا سمجھائیے ہمیں کہ یہ جو نالے کی صفائی کی بات ہو رہی تھی اس وقت سارے ادارے ایکٹیو تھے کہ صاف ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ کیا روز کی بنیاد پر اتنا کچرا جمع ہوتا ہے یا پہلے کا ڈپازٹ ہے جو ابھی تک اسے صاف نہیں کیا جا سکا؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو پہلے کا جو کچرا تھا وہ تو مکمل طور پہ صاف کر دیا ہے. تاہم دیکھا جائے تو اس نالے کی مرمت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. تاہم ایک مافیا ہے جو باقاعدہ طور پر نالوں پر کچرا پھینکتی ہے، اس کی نشاندہی ڈی ایم سی اور کے ایم سی بھی اور سندھ سالڈ ویسٹ بھی کر چکی ہے سندھ حکومت کو. تاہم دیکھا جائے تو ان نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ افضل پرویز، یہ آپ نے جس مافیا کا تذکرہ کیا کہ کوئی مافیا ہے جو انٹینشنلی یہاں پر ان نالوں پر کچرا پھینکتی ہے، تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں پھینکتے ہیں یہاں پر کچرا؟ کیا حاصل ہوتا ہے ان کو؟ جی بالکل، سب سے مین بڑی وجہ ہے کہ شہر تو اب صاف ستھرا ہونا شروع ہو چکا ہے. جو شہر کا جو کچرا ہے وہ گاربیج پر پھینکا جاتا ہے. تاہم دیکھا جائے وہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس پہ جو کچرا جو پھینکا جاتا ہے، لیکن وہ دور کا سفر ہوتا ہے تو وہ مافیا اس دور سے بچنے کے لیے اور پیٹرول کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پیٹرول بھی چوری کرنا ہوتا ہے، وہ کچرا ایک جگہ دیکھ کر نالے پر پھینک کر چلے جاتے ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ جی. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بتائیے گجر نالے کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ صفائی کا کام انتظامیہ نے کہاں تک پہنچایا ہے؟ اب جس وجہ سے ہم زیادہ پریشان ہیں وہ یہ کہ آج ہوگی بارش. ویسے تو خوش انویری بات ہے، تو یہ بارش کے کتنے کم امکانات ہیں؟ ممکنہ طور پر ہوگی بارش. ڈائریکٹر میں سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو سرفراز صاحب یہ بتائے گا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کہا جا رہا ہے کہ آج بارش ہونے کے قوی امکانات ہیں، تو یہ بارش کب تک متوقع ہیں؟ جی دیکھیں، آج سے کراچی میں بھی آج شام سے امکان ہے بارش کا. سندھ کے جو ایسٹرن پٹی ہے جیسے تھرپارکر ڈسٹرکٹ اور بدین کے کچھ ایریاز میں اور سانگڑ ڈسٹرکٹ کے کچھ ایریاز میں تو کل بھی بارش ہوئی ہے ہلکی، اور تھرپارکر میں تو ماڈریٹ ٹائپ ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ 1 سے 3 ستمبر تک رہے گا. پورے سندھ کے بیشتر ایریاز میں، بیشتر اضلاع میں یہ بارش رہے گی 3 دن تک. اچھا 3 دن تک رہے گی، لیکن معمول کے مطابق ہوگی یا تھوڑی زیادہ بارش ہوگی کراچی میں؟
معمول سے زیادہ تو خیر سپیل ہونے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ ہیوی سپیل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگست پورا سندھ کے اور کراچی کے حوالے سے تقریباً ڈرائی رہا ہے، زیادہ تر مانسون ہواؤں کا رخ اوپر شمالی پاکستان کے علاقوں کی طرف رہا، اور اب امکان یہ ہے کہ یہ جو سپیل ہے اس میں مانسون ہواؤں کا رخ سندھ کی جانب ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں سندھ کے بیشتر اضلاع یعنی تقریباً تمام ہی اضلاع اس میں کب آ جائیں گے اس کی لپیٹ میں، اور یہ بارش کہیں ماڈریٹ اور کسی جگہ پہ خاص کر کراچی، ٹھٹھا اور بدین اور تھر پارکر، یہ جو 4 ایریاز ہیں زیریں سندھ کے چاروں اضلاع، ان کے جنوبی حصوں میں خاص کر امکان یہ ہے کہ کسی جگہ پہ ہیوی سپیل بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر کچھ دیر کے لیے پانی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ 3 ستمبر یا 4 ستمبر تک یہ سپیل رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ صرف بارش کا ہی امکان ہے یا پھر آندھی بھی آئے گی، تیز ہوا بھی چلے گی؟ بالکل بارش کے دیکھیں، جو گرمی کی بارش ہوتی ہے، جیسے یہ مانسون کی بارشوں کی ایک فیچر یہی ہوتی ہے کہ بارش برسنے سے پہلے تیز، چونکہ گرمی بھی پچھلے 3-4 دن سے خاصی پڑ رہی ہے کراچی میں بھی اور باقی سندھ میں بھی، تو اس کا امکان رہتا ہے کہ پہلے تیز آندھی چلے گرد و غبار کے ساتھ، اور اس کے بعد بارش برسنے کا ہوتا ہے، تو ڈسٹ اسٹارم تیز آندھی کے ساتھ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ چل سکتا ہے۔ چلیں، یہ تو بارش تو رہے گا، تو کیا جو متعلقہ ادارے ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے؟ اور بارش کی صورتحال اگر کراچی میں ہوتی ہے تو کوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ تو نہیں؟ بالکل انتظامیہ کو کر دی گئی ہے جو ایڈوائزری ہم نے ایشو کی ہے۔ ویسے تو ہم پچھلے سنڈے سے بلکہ سیٹرڈے سے ایک امکان ظاہر کر رہے تھے کہ اس طرح سے 1 تاریخ سے بارش کا سپیل سندھ میں داخل ہوگا، اور کل تو باقاعدہ ایڈوائزری ایشو کر دی گئی تھی، اس میں مینشن کیا گیا تھا کہ یہ جو کراچی، بدین، ٹھٹھا اور تھر پارکر اور اسی طرح سے دادو وادو کے کچھ ایریاز میں امکان یہ ہے کہ اربن فلڈنگ کسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جب تیز سپیل ہوگا تو کچھ وقت کے لیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر میٹ، اور کراچی میں جو بارش ہوگی اس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کیا امکانات ہیں اور کس حوالے سے مزید پیش گوئی